اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر له ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لهو الغنی الحمید الم تر ان اللہ سخر لكم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کے یہ 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مختلف قدرتوں کے ذریعے سے بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی جو اللہ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں، اللہ ہی ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ مثال دی ہے کہ ذالکہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو خدا ہے اس کائنات کا کہ بِأَنَّ اللَّهَ یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَیُولِجُ النَّہَارَ فی اللیل، اور وہی دن کو رات میں، یعنی کس طرح سے اس کی قدرت تمہارے سامنے آیا ہے کہ رات کی تاریکی کو اس طرح سے غائب کر دیتا ہے کہ دن کا اجالا اسے ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر دن کی روشنی اس طرح سے غائب ہو جاتی ہے کہ رات کی تاریکی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے ظلم میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو سزا دینے پر اور صالح لوگوں کو انعام دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ سارا نظام اسی بنیاد پر چل رہا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کی ذات حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کے پیغمبر، اس کی ہدایت، یہ سب حق ہیں، اس کے وعدے حق ہیں، لہذا غلط فہمی میں نہ رہو۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، یعنی اس کی ہدایت سے ہٹ کر جو کچھ بھی لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ سب باطل ہے، وہ حق کے ضد میں ہے، حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن حق ہی غالب آنے والا ہے۔ جیسے ہے نا کہ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، تو حق اپنے زور پر قائم ہوتا ہے، اس کے اندر صداقت کی طاقت ہوتی ہے، سچائی کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، اور باطل کمزور ہوتا ہے، اس میں کوئی صداقت کی سند نہیں ہوتی اس کے پاس جو ہے یہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جن جن کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بالا برتر ہے اور وہی بزرگ ہے، ہر چیز سے اس کی ذات بالا تر ہے۔ الم ترا، اب دیکھیں ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کیا جا رہا ہے۔ الم ترا ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی برساتا ہے، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین کس طرح سے سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے اور باخبر ہے، یعنی باریک بین ہے، کس طرح سے وہ اپنے منصوبے کو شروع کرتا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کس انجام کو پہنچے گا۔
تو وہ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے اپنے معاملات سے، دنیا کے معاملات سے۔ یعنی یہ ایک اشارہ ہے اس طرف کہ جس طرح بارش ایک بنجر زمین کو سرسبز شاداب کر دیتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی یہ وحی کی بارش جو یہاں برس رہی ہے، یہ اس علاقے کو ایک مثالی علاقہ بنا کر رکھ دے گی۔ یعنی وہی انسان جو ایسا رویہ رکھتے تھے کہ انسانیت بھی شرماتی تھی، وہ انسان مثالی انسان بن گئے۔ یعنی چشم فلک نے ایسے سیرت کے مالک افراد دیکھے نہیں جو یہی مکہ اور مدینہ کے لوگ جو ہیں کس طرح سے بن گئے۔ پورے عرب میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ تو جس طرح سے بارش قسمت بدل کے رکھ دیتی ہے ایک بنجر زمین کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ برسنے والی جو وحی ہے، جو پیغام رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، اس علاقے کی قسمت بدل کے رکھ دے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہی لوگ کس طرح سے امانت کے پاسدار بن گئے، عزتوں کے پاسدار بن گئے، وہ ہر معاملے میں دیانت اور امانت کے پاسدار بن گئے۔ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں جب آ گئے تو ان کی قسمتیں سنور گئیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہی لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ اس نے پیدا کیا، وہی مالک ہے، اور وہ اپنے اس سرزمین میں جو کچھ کر رہا ہے وہ مختار ہے، کل مختار ہے، یعنی جو چاہے سو کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ ہی ہے جو غنی ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور حمید ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی وہ ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض کہ آسمان اور زمین، اس میں جو کچھ ہے سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ کیا انسان اتنا بھی غور و فکر نہیں کرتا؟ ہم نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے کہ یہ زمین میں جو کچھ ہے کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ ہوا، یہ بادل، یہ زمین کی معدنیات، یہ سارے، یہ موسم، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اگر دوسری چیز فائدہ اٹھا رہی ہے تو بالواسطہ وہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر اسی ہوا سے، پانی سے بھیڑ بکریاں، گائے بھینس پرورش پاتی ہیں تو وہ کس کے لیے پرورش پا رہی ہیں؟ کس کے فائدے کے لیے ہیں یہ ساری سواریاں، یہ سب کچھ نظام؟ تو توجہ دلائی ہے۔ الم ترى، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور یہ کشتی جو ہے یہ بھی سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ ہی نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ لکڑی کو تیرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یعنی ایک کیسا میکینزم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ساری چیزیں جن کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے وہ پانی کی سطح پر رہتی ہیں، اور جن کی کثافت پانی سے زیادہ ہے وہ پانی کے نیچے چلی جاتی ہیں۔ ان سب میں بڑی حکمت ہے تمہارے لیے۔ یعنی اسی کثافت کو کم و بیش کر کے انسان نے یہ تیار کی ہیں آب دوزیں کہ جب وہ بھاری ہو جاتی ہیں تو پانی کے نیچے چلی جاتی ہیں، اور جب ان میں سے پانی نکال دیا جاتا ہے ہلکی ہو جاتی ہیں تو پانی کے اوپر آ جاتی ہیں۔ یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ کس نے یہ ساری نظام کو قائم کر رکھا ہے؟ تو وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ بِإِذْنِهِ، اور یہ آسمان اسی نے تھام رکھا ہے کہ اس کی اذن کے بغیر یہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ آسمان سے مراد یہاں سارا عالم بالا ہے۔ یہ کس نے قائم کر رکھا ہے؟ یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، یہ سب کچھ جو ہے کس کے حکم سے اپنی جگہ پر قائم ہیں، اپنے اپنے راستوں پر گامزن ہیں کہ یہ زمین پر گر نہیں سکتے اس کی اجازت کے بغیر۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے اور بہت مہربان ہے۔ کس طرح سے اس نے اپنی شفقت کا اظہار کیا ہوا ہے اور تم اس کو پہچان نہیں رہے، اس کے ناشکرے بنے ہوئے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ دیکھو
کون ہے جو پیدا کر رہا ہے انسانوں کو، کس طرح سے پانی کی بوند سے ایک مکمل انسان بنا کر اس دنیا میں بھیج رہا ہے، لا رہا ہے وہ مسلسل۔ ثم یمیتکم، اور پھر وہی تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، تم اس بات کو نہیں مانتے۔ ان الانسان لکفور، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، ناقدردان ہے، اپنے رب کے احسانات کو کس طرح سے فراموش کرتا ہے۔ ایک قدم تم نہیں اٹھا سکتے اگر وہ تمہیں روک دے قدم اٹھانے سے، تم ایک لفظ نہیں نکال سکتے اگر تمہاری زبان کو وہ بند کر دے۔ یعنی کس طرح سے تمہیں اپنے احسانات سے اس نے ہمکنار کیا ہوا ہے، تم اس کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، نہ شکری کرتے ہو، نہ حق باتیں نکالتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں احساس دلانے کے لیے ہیں کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کے احسانات کو پہچانے، اور پھر اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کا بندہ بن کر رہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت کی نعمتیں اس نے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔